بھی بادشاہ گزرے ہیں اور ان کو جو حکومت ملی اس میں انہوں نے لوگوں کو قتل کیا فقط اس بات پر کہ ہمیں خدا مانو۔ ان میں اکیلا علی ہے جو اس بات پر سزا دے رہا ہے کہ مجھے خدا نہ مانو عبد خدا مانو۔ یہ کائنات میں کام فقط علی نے کیا ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نہ ہو مگر لگتا ہو اسے علی کہتے ہیں، علی نہ ہو مگر لگتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ بات پہنچی میرے دوست؟ جس کی تلوار نسلوں میں مومن دیکھ کے سر چھوڑ دے اسے علی کہتے ہیں۔ کائنات میں کون بندہ ہے جو نہیں جانتا ہے حیدر کرار جب تلوار اٹھاتے تھے، مختلف انداز تھے میرے مولا کے دارائن بھائی، جب تلوار چلاتے تھے میدان کے اندر تو تلوار سید ایسے ہوتی تھی نا، کبھی کبھی تو تلوار کئی گز لمبی ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسی ذوالفقار کو حیدر کرار پکڑ کے ہوا میں چھوڑ دیتے تھے اور کئی سر کاٹ کے واپس علی کے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، ایک دن مالک اشتر نے پوچھ لیا، اس نے کہا یا علی آپ نے دیکھا نہیں ہے آج آپ نے تھوڑے مارے میں نے زیادہ مارے، آپ نے تھوڑے مارے میں نے زیادہ مارے، اور یا علی دیکھا آپ کی تلوار چلی تو ہے مگر کئی سر چھوڑ کے چلی ہے۔ علی مسکرا کے کہنے لگے سر چھوڑ کے نہیں چلی، نسلیں دیکھ کے چلی ہے۔ اب جو بندہ نہیں بولا یار وہ خدا کی قسم آیا ہی کوئی نہیں۔ جس کی تلوار نسلوں میں مومن دیکھ کر سر چھوڑ دے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی تلوار نسلوں میں بغض علی دیکھ کے سر کاٹ دے اسے عباس کہتے ہیں۔ میں آپ وہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ جو غازی کا مرید ہے، میں کیا کروں، مولا عباس کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں ہے۔ سارے ہی پہلے باب الحسین پہ آئیں گے تو حسین تک جائیں گے، حسین کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں ہے میرے دوست۔ کائنات میں بڑے بڑے علمدار گزرے ہیں۔ اچھا جہاں مزے دی گالے میں کو آنکھ ہے نہ پڑھن دو آپ کون۔ کائنات میں بڑے بڑے علمدار گزرے، علم امیر حمزہ نے بھی اٹھایا، علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا، پہنچنے والوں کو تو میرا سلام ہے یار خدا کے ساتھ۔ بڑے بڑے علمدار گزرے ہیں۔ اچھا مالک لواء الحمد علی نے بھی علم اٹھایا ہے۔ میں جملہ کہہ دوں میرے دوست، جو علم جعفر طیار نے اور امیر حمزہ نے اٹھایا اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ جو علم حیدر کرار نے اٹھایا اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو علم ابو الفضل العباس نے اٹھایا ہے اس پر اتنا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی جتنے اتنا کم ہے۔ پتہ چل گیا عباس فقط حسین کے لشکر کا سالار نہیں، کاروان ولایت کے سالار کو عباس کاروان ولایت کے سالار میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں وہ خوبصورت چہرے دیکھوں جو ابو الفضل العباس پڑھ دیتے ہیں۔ کائنات میں بڑے بڑے علمدار گزرے ہیں یار، ابو الفضل العباس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ عزت حیدر کرار کی قسم میں کیا کروں، میرے پاس وہ لفظوں کا خزانہ نہیں جو میں حضرت باب الحوائج کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ ہم عاجز ضرور ہیں مگر جتنا ہے وہ تو پیش کر سکتے ہیں۔ میں وہ نذرانہ پیش کرنے لگا ہوں اپنے بادشاہ کی بارگاہ کے اندر۔ بڑے بڑے علمداروں نے علم اٹھایا، علم امیر حمزہ نے بھی اٹھایا، مگر علم اور طریقے میں تھا کہ علم اوپر تھا، علمدار کا ہاتھ نیچے تھا۔ علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا مگر علم اوپر تھا، علمدار کا ہاتھ نیچے تھا۔ علم تو علی نے بھی اٹھایا مگر علم اوپر تھا، علمدار کا ہاتھ نیچے تھا، مگر جب سے یہ علم حضرت عباس کے پنجہ ولایت میں آیا علم
कंजूसी नहीं करता यार, पता नहीं थको या जो मर्जी करो। वाह वाह वाह। सानिए अली, वाह वाह। क्या कहा मैंने? सानिए अली। ये इसका मतलब समझते हैं, यानी दूसरा अली। अली भी 4 भाई, वाह, अब्बास भी 4 भाई। देने के लिए अली भी 4 भाई, अब्बास भी 4 भाई। बिस्मिल्लाह। हाय हाय, पता नहीं कौन लुत्फ लेगा यार। अली ने तब तक आंखें नहीं खोली, वाह। 3 दिन तक अली ने आंखें नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? जब तक नबी ने न उठाया। अब्बास ने तब तक आंख नहीं खोली जब तक हुसैन ने नहीं उठाया। ये है तस्वीर अली। क्या बात, क्या बात। हाय हाय, मेरा दिल कर गया यार, मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ खुतबे में से। माशाअल्लाह, सारों का दिल हो तो मैं पढ़ दूं। शब आशूर को जो सरकार बाबुल हवाज ने खुतबा दिया ना, तो वो खुतबे का रावी कोई आम बंदा थोड़ी है, वो तो है अली की बेटी। सुभान अल्लाह। अली की बेटी कहती है, जूं ही मेरी नजर मेरे भाई अबुल फजल अब्बास पे पड़ी, यूं बैठा है जैसे शेर अपना शिकार मार के पंजे गाड़ के बड़ा मुतमईन बैठा होता है। यूं बैठे हैं अब्बास और देख रहे हैं मजमे की तरफ। मजमे की तरफ सिर्फ देख थोड़ी ना रहे हैं अब्बास, मजमे के दिल दिमाग के अंदर जो वहमो गुमान गुजर रहे हैं उन सब को पढ़ रहे हैं अब्बास। और कहते हैं कि जैसे ही मेरे दिल में एक ख्याल उठा कि कहीं इनके दिल के अंदर ये ख्याल ना उठ रहा हो कि हम मुट्ठी भर सिपाही, वो 9 लाख, हम इनसे लड़ें तो कैसे लड़ें, मुकाबला करें तो कैसे करें, लड़ें भी सही तो कितना लड़ें, कहाँ 9 लाख, कहाँ 72 भी पूरे नहीं। 9 लाख कहाँ, अभी रात है, बाकी कुछ दिन में आने हैं, 72 नहीं है हुसैन के खाइमे में अभी। और उनके दिल के अंदर जो ख्याल उठा ना, अब्बास ने उस ख्याल को पढ़ा और पढ़ने के बाद खुतबा दिया। कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल अनवार मौलिजिल लैल वन नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार व या अंसारुल्लाह लिल्लाहिल अबरार वला तुफसिनु मिन हजूमिल कुफार वला तखशनु मिन कसरतिल अशार लिअन्नहुम किलाबुन नार व फराशिल असार फकैफा युकामिमु मिन बुज़ातिल अदियार लक़द इफ्तरकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल नुसरत वलिय व फरहत नबी व अंतुम लुब्बुल बरियत व खुलासतुल खलीफत अलस्तुम तारिफूनी अना हैबतुल जब्बार साहिब ज़ुल्फ़िकार वल्लाहि लव कुन्तु वहदी लिहामियन सय्यदनिल करीम व उज़क्किरुकुम गदन ज़लाज़िल यौमिन अज़ीम गदन वल्लाहि उहिरु जिब्राइल गदन वल्लाहि उदइशु इस्राइल लिआउल शाम आओ फिर होफरन बिहाओ फिर फरसी लव अज़नल इमाम अस्बही सैफी व समाउ तुरसी फलम्मा बलग इला अखबार वद मिन साहब अबा अब्दुल्लाह हुसैन सलाम अहल शाम यतजस्सु हलल खयाम वल खंदक व गसब कलैसल मुखलब व रकब अला मतन फरसी बगैर सरजे व वक़फ़ अमाम अल जयूस व या नादा व या नस्मतल फजूर व गौर फरमा। मैं छोड़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं अपने मकसद पे आ रहा हूँ। सरकार वफा उनके दिलों के अंदर छुपे खौफ को पढ़ने के बाद कहने हाय 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 यार, मैं अगर ये जुमला पहुंचा पाया ना, मुझे, मैं उस दिन सफदर भाई से भी कह रहा था, मैंने जब पहली मर्तबा ये खुतबा पढ़ा ना दारैन भाई, मैंने उनको सुनाया, मैंने कहा मौला ने मुझे ये जुमला ऐसे लगता है जैसे तोहफे में दे दिया। खुदा की कसम, जुमला नहीं है, कयामत है। अब्बास क्या करें, हर हर हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने अनवार को ईजाद किया। फिर क्या कह रहे हैं, मौल जिल्लैल फिन्नार, कहते हैं जिसने रात को, खुतबा रात को दे रहे हैं भाई, देखिएगा जुमला, देखिएगा, लफ्ज़ ज़ाया हो गया, दुख बड़ा लगेगा मुझे यार, लगेगा बड़ा बेकदरा था वो बंदा, ये बंदा हाजिर नहीं बैठा था यार, वरना जुमला इस काबिल नहीं है कि जमीन पे फेंक दिया जाए। अब्बास क्या कह रहे हैं, जिसने रात को दिन में दाखिल कर दिया। मैं बड़ा सोचा करता था, मैंने कहा यार जब सरकार ने कह दिया कि रात को दिन में दाखिल कर दिया तो रात नहीं रहनी चाहिए थी, दिन हो जाना चाहिए था, उसी वक्त सूरज निकल आना चाहिए, लेकिन सूरज नहीं निकला,
کسی مورخ نے بھی اپنے پرائے نے نہیں لکھا، کسی نے تصدیق نہ کی کہ عباس نے کہا ہو کہ جس نے رات کو دن میں داخل کر دیا، رات رہ گئی، دن میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ وہ کچھ عرصہ کے بعد جب میں نے بار بار پڑھا نا، پڑھنے کے بعد میرے دل کے اندر خیال ہے، اس نے کہا اندھا دیکھ تو صحیح نا، ضمیر بتاتا ہے نا بندے کو، دیکھ تو صحیح نا، خیمے میں دن ہوا نہیں بندے کو بے وقوف نہ کہوں تو اور کیا کہوں کہ 3 مرتبہ چراغ بجھا ہے، حسین بھی بیٹھے ہیں، اکبر بھی بیٹھے ہیں، عباس بھی بیٹھے ہیں، اندھیرا آیا تو آیا کہاں سے؟ جہاں خود حسین بیٹھے ہوں، جہاں کمرے بنی ہاشم بیٹھے ہیں، جہاں علی اکبر بیٹھے ہوں، وہاں اندھیرا، وہاں تو وہ دن دکھایا جا رہا تھا جو کسی کو نظر نہیں آنے والا۔ اما بعد ایھا الاخیار، عباس کہہ رہے ہیں اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، کس کے چنے ہوئے؟ سارے بولو ایک بار، کس کے چنے ہوئے؟ اللہ کوئی تمہیں اور ہمیں چنتا ہے؟ میں نے کہا میں قرآن سے پوچھتا ہوں اللہ کسے چنتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و اولا ابراہیم و اولا عمران علی العالمین۔ اللہ آدم کو چنتا ہے، نوح کو چنتا ہے، ابراہیم کو آل سمیت چنتا ہے، عمران کو آل سمیت چنتا ہے۔ مجھے پتا چل گیا اللہ جب بھی چنتا ہے یا معصوم کو چنتا ہے یا معصوم کی آل کو چنتا ہے۔ حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوں کو عباس کہہ رہے ہیں اے اللہ کے چنے ہو، بتا رہے ہیں عباس حسین کے خیمے میں غیر معصوم شبیر کا خیمہ ہے، اسے اپنے گھروں کی طرح نہ سمجھو، یہاں ہر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ کے چنے ہوئے لوگ، وَيَا آلِ اللَّهِ الْأَبْرَارِ، اے اللہ کی آل کے مددگار۔ یار میں جلدی وہ جملہ نہ پڑھ دوں جس کے لیے میں خود بے چین ہوں، باقی میں زحمت تمام کرنے لگا۔ مجھے نہیں پتا یار سرکار وفا پڑھتے ہوئے ٹائم کتنا ہوتا ہے، تھکتا کیسے ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یار، ہم کتنی دیر پڑھ جاتے ہیں ہمیں خود کو پتہ نہیں چلتا۔ بس میں جلدی کرتا ہوں امجد بھائی، تاکہ یہ میرے بھائی بھی بعد میں انہوں نے بھی حاضری دینی ہے، جلدی بس میں اپنے مقصد میں آنے لگا ہوں۔ ہائے حضرت وفا نے ایک قسم کھائی، بات کرتے کرتے خطبے میں نا ایک قسم کھائی ہے، بس وہ آپ سن لیں، اس کے بعد ایک جملہ اور یار عباس کہہ رہے ہیں غدن واللہ اوہیرو جبرائیل، کل میں جبرائیل کو اللہ کی قسم حیران کر دوں گا۔ یار دیکھو تو صحیح اب بول کون رہا ہے، معیار تو وہ رکھو نا کہ باب الحوائج باب الحسین جب بولے تو کیا کمال ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں غدن واللہ اوہیرو جبرائیل، کل میں جبرائیل کو حیران کر دوں گا۔ کیسے حیران ہوگا جبرائیل بھلا؟ یہ تو وہ جبرائیل ہے جو علی کی تلوار کے نیچے پر بچھا دے، وار روک لے، حیران نہیں ہوتا۔ یہ جبرائیل جو کبھی حیران ہوا ہی نہیں، اور عباس کیا کریں غدن واللہ اوہیرو جبرائیل، کل میں جبرائیل کو حیران کر دوں گا۔ آئے جاگنا نیاز حسین، اگلی قسم کھائی غدن واللہ ادہش اسرائیل، کل تو میں اسرائیل کو میرے بھائیوں کوئی ڈرے نہ ڈرے، موت سے تو لوگ ڈرتے ہی ہیں نا، 100 سال عمر ہو جائے بندہ ڈرتا ہے۔ مجھے ایک بندہ ہے تقریباً 80 سال اس کی عمر، میں ان کے ڈیرے پہ چلا گیا ملنے کے لیے،
بڑی عجیب بات ہوئی. مجھے کہہ رہا ہے ڈیرا چھوڑ دے یار. میں نے کہا کس لیے چھوڑ دوں؟ کہتا یار ڈیرے میں خطرہ بہت ہے. میں نے کہا یار تیرے علاقے میں بندے نہیں مرتے؟ وہاں ملک الموت نہیں ہوتا ہے. جس نے مرنا ہے وہ ڈیرا بھی آ کے مرے گا. ہاں ہاں کتنے بندے ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں پشاور سے یہاں آئے کیونکہ موت یہاں لکھی تھی. ہاں وہ دور دور اسلام آباد چلے گئے, پنڈی چلے گئے, لیکن موت یہاں لکھی تھی, واپس آ گئے ادھر ہی. اور عباس کہہ رہے ہیں جس تم ملک الموت سے صبح شام تھر تھر کانپ رہے ہو نا, کل تو میں اسے دہشت زدہ کر دوں گا. نارائن بھائی اب مجھے تو نہیں پتا ہے یار حسنین بھائی یہ لوگ کتنا لطف لیں گے یا کتنا ان کا دل مچلے گا باب الحوائج کی یہ بات سننے کے بعد. عباس کہہ رہے ہیں کوئی بات, اب مجھے نہیں پتا جتنی محبت جس کے دل میں ہے نا وہ اتنا ہی محسوس کر پائے. غدن واللہ اوہرو جبرائیل غدن واللہ ادہش اسرائیل لآہل الشام آفر حفرن بحافر فرس. عباس کہتے ہیں اے حسین کے سپاہیوں گھبراؤ نہیں, کل دیکھنا تو صحیح. کل جب میرا اشہل میدان میں چلے گا, پاؤں رکھے گا زمین پر, مٹی اٹھا کے پھینکے گا, تو وہ مٹی تو نہ اٹھائے گا, شامیوں کی قبریں کھود گا. الامام اگر میرے امام نے مجھے اجازت دے دی تو ہونا کیا ہے؟ اصبحی سیفی والسماء ترسی. عباس کہتے ہیں میں آسمان کو پکڑ کے ڈھال بنا دوں گا, انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا. عباس کو تلوار کی محتاجی نہیں. جملہ آ گیا یار میں پڑھ دوں. یہ جو آپ کے چہرے کے اوپر ابرو ہوتا ہے نا میرے دوست, جب جب آپ نے کسی سے پوچھنا ہو نا کہ کیا ہوا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یوں کرتے ہیں نا. ہم اس کا صرف ایک ہی مطلب لیتے ہیں کہ کیا ہوا, کیا معاملہ ہے, ہاں یا نہ, بس اتنا جواب ہم اس سے لے سکتے ہیں کہ کیا ہوا. اب میں جملہ کہنے لگا, جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی الہی کا درجہ ہے اسے عباس کہتے ہیں. کمال روحانیت ہے. عباس وہ ہستی نہیں ہے جو وحی لینے کے لیے جبرائیل کا محتاج ہو, وہ ساری وحی حسین کے چہرے سے پڑھ سکتا ہے. اتنا کوئی قدر شناس ہے, اتنا کوئی امامت کا عارف ہے ابو الفضل العباس. کیا کمال ہستی ہے. اگر میرے امام نے اجازت دے دی. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, میں نے پڑھا ہے مختلف کتابوں کے اندر, فضائل کی مناقب جتنی بھی امیر المومنین پر لکھی گئی کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ آپ کو ضرور ملے گا. ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہے قید بن مرہ. اس نے جیسے ہی تخت سنبھالا بیٹھا نا, بیٹھتے ہی کہنے لگا اس کو کس نے مارا؟ کہنے لگا علی نے مارا. وہ بڑا سورما تھا, اس کے بعد بڑی فوج تھی, اسے کس نے مارا؟ علی نے مارا. وہ بڑا پہلوان تھا, اس کے بڑے چرچے تھے, اسے بھی علی نے مارا. عامر ابن عبدود علی نے مارا. حارث کو علی نے مارا. جس کا نام لو اسے علی نے مارا. جسے ہم پہلوان سمجھتے ہیں, جسے سورما سمجھتے ہیں, کس نے مارا؟ علی نے مارا. اسے بھی علی نے مارا. اس نے کہا اچھا تو ہمارے ابا و اجداد؟ انہوں نے کہا وہ سارے حیدر نے مارے. اسی وقت لشکر کو لیا, خود اٹھا, اٹھنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو, آگے آگے بادشاہ, پیچھے پیچھے پوری سلطنت, رعایا, لشکر. پرانے زمانے کا دور تھا. اب مجھے نہیں معلوم, کتابوں معلوم ہے نا, کسی نے یہ لکھا نہیں کتابوں میں. کیا نہیں لکھا؟ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اس وقت قبر امیر المومنین پر اوپر مزار یا روزہ بنا تھا یا نہیں. اتنی پرانی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا. اس دور کے اندر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا, چلتے 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 حیدر کرار کے پاس پہنچا. اس نے کہا تم باہر ٹھہرو, میں خود اندر جاؤں گا.
ان کا کہاں ہے قبر علی؟ اس نے کہا وہاں ہے. اندر گیا, گھوڑا باہر ٹھہرایا, اندر چلا. جو ہی اندر گیا گستاخانہ لہجے کے اندر کہنے لگا یا علی تو باہر آ, میں اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لینے آیا آج. تلوار نکالی, یوں یوں لہرائی ہوا میں, نکل نہیں تو میں تیری قبر کے ٹکڑے کر دوں گا. جو بندے ظاہر بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا عورتوں کی طرف, اب تو مردوں کی طرف نہیں رہا ہے نا. میں نے جب پہلے زیارت کی تھی اپنے مولا کی, اس وقت میں نے دیکھا تھا, اس وقت وہ طواف مکمل ہوتا تھا چونکہ کوئی سائڈ نہیں بنی ہوئی تھی. ابھی وہ جو سوراخ ہے نا قبر کے اندر, وہ عورتوں کی طرف چلا گیا. لکھا ہے روایات کے اندر وَتَزَلْزَلَتُ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, علی کی قبر میں زلزلہ آیا. فَخَرَجَتْ مِنْهُ إِصْبَتَيْنِ, دو انگلیاں باہر نکلی. وار روکا تلوار کا, اڑائی ہوا میں. علی خود باہر آئے کوئی نہیں, ہاتھ نکلا صرف باہر, انگلیوں سے ایسے کیا, کرچ سے آواز آئی, دو ٹکڑوں میں. قید بن مرہ مر گیا. یہ علی کی عزت کی قسم, باہر لشکر کھڑا تھک گیا. بعد میں وزیر مشیر نے کہا اندر جاؤ تو صحیح, نہ للکار ہے نہ آواز ہے نہ کچھ ہے. اندر گئے دیکھیں بادشاہ مرا پڑا دو ٹکڑوں کے, بھاگے. خوف اتنا آیا, دہشت اتنی علی کی. 1400 سال بعد یہ حالت ہے, اتنی دہشت. بھاگا لشکر. لوگ جو رہتے تھے نجف کے آس پاس وہ دوڑ کے آئے, ان کا اتنا بڑا لشکر آیا, وہ مٹی اڑائی کہ جیسے آندھی طوفان آ رہا ہے. آیا طوفان گیا طوفان, کوئی پتہ ہی نہیں, کچھ کیا ہی نہیں, نہ ہمیں بلایا نہ قبر گرائی نہ مزار کو کچھ کیا. آئے ایسا لگتے ہیں جیسے طواف کرنے آئے تھے, واپس چلے گئے. زیارت بھی نہیں کی انہوں نے. کیا کیا انہوں نے؟ جیسے ہی اندر گئے دیکھے بندہ مرا پڑا ہے. قبر امیر المومنین میں سوراخ بھی نظر آیا. آپس میں بحث چھڑ گئی, کس نے مارا ہوگا؟ خدام کہنے لگے ہم بتا سکتے ہیں کس نے مارا ہے. ہم نے سنا ہے کہ بچپن کے اندر علی نے حیدر کرار لقب اس وقت پایا تھا جب قلعہ اجدر کو چیرا تھا. لوگوں نے تولا تھا تو رتی برابر بھی فرق نہ نکلا تھا. ان کا اگر پتا کرنا ہے کہ اسے حیدر نے مارا ہے تو آؤ اسے تلواتے ہیں. پتا چل ترازو لایا گیا, اسے تولا, رتی کے برابر فرق نہ نکلا. سارے بول اٹھے حیدر نے مارا ہے. پتا نہیں یار تم پہنچو گے وہاں یا نہیں پہنچو گے. میں نے علی سے پوچھا تھا, میں نے کہا یا علی تو مرنا چاہتا ہے بندے کو؟ کون کہتا مر جاتا؟ کہتا منہ تو مر جا, وہ تب بھی مر جاتا. کسی اور کو بھیجتا, اینٹ گرا دیتا, پتھر گرا دیتا, گھوڑا اسی کے اوپر سوار کر دیتا, مر جانا تھا. انگلیوں سے کیوں مارا؟ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا, عباس نے کربلا میں دعویٰ کرنا ہے میں انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا. کوئی پوچھے انگلیاں تلوار کیسے بنتی ہیں, میں ابھی سے بنا کے دکھا رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی عقیدت سرکار وفا سے جڑ جاتی ہے. بے شک. کوئی اتنی آس ملتی ہے ابو الفضل کے پرچم سے. ہائے ہائے, میں یار جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں پہلے بھی کئی بار پڑھتا ہوں جملہ, لیکن کیا کروں میرا دل بھرتا ہی نہیں ہے جملہ پڑھنے سے. دستور زمانہ ہے. میں نے اپنے علاقوں کے اندر پنجاب میں جہاں جہاں گیا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے نا, پوری دنیا کے شیعہ جتنے میں جانتا ہوں نا, رواج ایک ہی ہے, مزاج ایک ہی ہے. فوراً دوڑ کے مائیں بہنیں نا, پتہ چلے ایکسیڈنٹ ہو گئے, پتہ چلے چھت گر گئے, پتہ چل گئے کرنٹ لگ گئے, پتہ چلے کوئی آفت آ گئی, کیا کرتے دوڑ پڑتے ہیں فوراً حضرت وفا کا علم پکڑ لیتے. غازی میرے بابا کی خیر ہو, غازی میری ماں کی خیر ہو, غازی میرے بھیا کی خیر ہو. دوڑ کے میرے ماموں کو کچھ رہو, ہر بندہ بھاگ کے علم پکڑے گا, بیبیاں علم پکڑ لیتی. میں یہیں سے سمجھا ہوں 1400 سال بعد جو ہماری ماں بہنوں کے لیے اتنا بڑا آسرا ہے, اللہ جانے اس پر زینب کو کتنی آس ہے, اللہ جانتا ہے اس پر سکینہ کو کتنی آس ہے. اور جیسے ہی آئے نا خیام کے اندر ابو الفضل العباس,
اللہ اکبر. لکھا ہوا ہے غازی یوں تیار تھا جیسے خیبر کے اندر علی تیار تھے. کائنات میں دو مشکل ترین کام ہیں. ایک تو بزدل کو لڑنے کے لیے بھیج دو، بس یہ اس کی موت ہو جاتی ہے. اور بہادر کو روک لو کہ تم نے نہیں لڑنا، بس بہادر کی یہیں پہ موت ہو جاتی ہے. عباس کی موت تو یہیں پر ہو گئی جب حسین نے ہاتھ پکڑا، مشق دیکھی. عباس کی تیاری دیکھنے کے بعد کہنے لگے عباس کہاں جا رہا ہے؟ مولا یہ گرز دیکھا ہے جنہوں نے تجھے رلایا ہے نا، ان کی نسلوں کو رلاؤں گا. عباس یہ تلوار. مولا جنہوں نے علی کی بیٹیوں کو اونچی آواز سنائی ہے ان کی نسلوں کی آوازیں بند کر دوں گا میں. اچھا عباس جا تو رہا ہے مگر ایک مہربانی کرنا، بس یہ سوچ کے حملہ کرنا کہ وار تو نے کرنا ہے بدلہ زینب نے دینا ہے، حملہ تو نے کرنا ہے بدلہ میری سکینہ نے دینا ہے، وار تو نے کرنا ہے عباس، وار کے بدلے تیری بہنوں نے دینے ہیں، میری بیٹیوں نے دینے ہیں. عباس خیال کرنا میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے. اسی وقت تلوار رکھ دی، گرز رکھ دیا، نیزہ رکھ دیا، بھالا رکھ دیا، خنجر رکھ دیا، ہر چیز کو رکھ دیا. میں بس 2 جملے پڑھ کے تمام کرنے لگا ہوں. آج بھی میں نے لکھا ہوا پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے. ملاقات امام زمان کے اندر آقا حسن ابتہی نے لکھا جب کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا، منت، حاجت عبادت کی وجہ سے بھی پوری نہ ہو رہی ہو، اسے چاہیے اپنے گھر کے اندر ابو الفضل العباس کی مجلس کرائے، اور جب آنسو چل کے اس کے رخساروں تک آ جائیں اس وقت اللہ کو حضرت عباس کا واسطہ دے. اللہ غازی کے صدقے میں مانگی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے مولا سے پوچھا عباس کے صدقے میں ہی ہر دعا قبول کیوں ہو جاتی ہے؟ کہتے رو کہ میرے امام نے مجھے کہا جانتا ہے عباس کے اپنے سینے میں کل 2 حسرتیں تھیں. پہلی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری سکینہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا. عباس اپنی دونوں حسرتیں سینے میں لے کر دریا کنارے بازو کٹا کے سو گیا. اللہ کی آواز آئی غازی تیری کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی مگر قیامت تک جو تیرا نام لے کر مجھ سے مانگے گا میں اللہ اسے کبھی خالی جھولی واپس نہیں بھیجوں گا. میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں بس اسی پہ تمام کرنے لگا ہوں. لکھا ہے مقتل فلسفی میں، وہ کہتا ہے کہ 9 دفعہ ایک واحد عباس ہیں جن کا سر نوکے نیزہ پر سوار ہوا ہے اور 9 مرتبہ نیزے سے پھر زمین پر آیا ہے. میں سارے تو نہیں پڑھ سکتا، آخری وجہ پڑھنے لگا ہوں. جو عباس کا سر نوکے نیزہ سے زمین پر آیا ہے نا، میں جانتا ہوں عزاداروں کے دل ویسے بھی بڑے نرم ہوا کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں وہ سخت لفظ استعمال نہ کر پاؤں. جتنی جس کے دل میں عباس کی محبت ہے میں اس کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں. مقتل فلسفی لکھتا ہے جو 9 مرتبہ آیا ہے نا، ہر مرتبہ وجہ تو علیحدہ علیحدہ تھی. کہتا ہے جب آخری مرتبہ نوکے نیزہ سے زمین پر آیا ہے نا، مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے. مقتل فلسفی نے لفظ یہی لکھا ہے. وہ کہتا ہے جب آخری مرتبہ زمین پر آیا نا، کہتا ہے اس وقت منظر کیا دیکھا ہم نے؟ کہتا ہے منظر یہ بنا تھا کہ شام کی ایک عورت ہاتھ میں بڑا سا پتھر لے کر کھڑی ہوئی تھی. قافلہ گزرنے لگا یا گزرتے ہوئے قافلے کو علی کی بیٹی نے دیکھا، یا ادھر سے نوکے نیزہ سے حسین نے، یا یوں نہ کہہ دوں نوکے نیزہ سے آیت نے آیت کو اشارہ کیا. پتہ نہیں کیسے اشارہ کیا، بس آیت نے آیت کو اشارہ کیا. وہ علی کی بیٹی اس ہجوم میں تیزی سے چلنا شروع ہوئی. اس